सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए। पुंछ का सारा शहर, पूरी आबादी वहां से मुमकिन हो गई। क्यों ऑपरेशन सिंदूर जो था वो रुक गया? संसद में लगातार चर्चा हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और साथ ही साथ पहलगाम का जो हमला हुआ था उसको लेकर के। इस हमले के बाद जिस तरह से लगातार बातें हो रही थी और इस पर सवाल उठ रहे थे, इसको लोकसभा में इस पर चर्चा हो, राज्यसभा में चर्चा हो, इसकी मांगें उठ रही थी। और अब हुआ ये कि एक दिन पहले इस पर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और चर्चा की शुरुआत की राजनाथ सिंह जो वज़ीर दिफा हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो किन्हें सुनना चाहती है। जम्मू कश्मीर की आवाम सबको सुनना चाहती है, वज़ीर दिफा को भी सुनना चाहती है, वज़ीर दाखिला को भी सुनना चाहती हैं, और दूसरे जो विपक्षी पार्टी, अपोजिशन पार्टीज़ के जो नेता है, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। लेकिन सबसे अहम यह है कि दरअसल जम्मू कश्मीर से जो मेंबर पार्लियामेंट है इंजीनियर रशीद, जो बारामूला से मेंबर पार्लियामेंट है, और साथ ही आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है, इन्होंने भी जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की। और ख़ास तौर से उस हमले के बाद से जो अप्रैल में जो बाईसरन घाटी में हमला हुआ था, उसके बाद जो हालात वहाँ पर बने और जिस तरह की कैफियत से जम्मू कश्मीर के अवाम को गुजरना पड़ा या अभी भी वो गुजर रहे हैं, इसका उन्होंने यहाँ पर तर्जुमानी करने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये होगी कि हम आपको जो खास बातें हैं, इंजीनियर रशीद ने जो कुछ कहा संसद में, वो आप तक पहुँचाऊँ, और साथ ही जो आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जो बातें कही हैं जो कि काफ़ी अहम है। जो सबसे बड़ी बात है जो इंजीनियर रशीद ने कहा, इंजीनियर रशीद का ये कहना था कि दरअसल कत्ल क्या है और कत्ल का दर्द क्या है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ना बताया, चूँकि हमने इस दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस किया है और इसीलिए बाईसरन घाटी में जो लोग मारे गए उनका हमें बहुत अफसोस है। उनके लिए हमने अपनी दुकानें बंद की, हम सड़कों पर निकल आए और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि दरअसल ऐसा कुछ क्यों हो जाता है कि जब भी कुछ होता है, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है, सबसे पहले हमारे खिलाफ जो है वो ज़्यादती शुरू हो जाती है। ये इंजीनियर रशीद का कहना था। इंजीनियर रशीद कह रहे हैं कि 80,000 लोगों हमने खो दिए हैं जम्मू कश्मीर में 1989 के बाद, इसलिए हमें कब तक इस तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा। जब बीच में अपनी बात कर रहे थे, उनको बीच में रोकने की कोशिश हुई थी कि आपका वक्त पूरा कर दो। उन्होंने कहा है कि कहने दीजिए, उन्होंने कहा कि हमें कहने दीजिए, हम दिल जले हैं। ये इंजीनियर रशीद कह रहे थे कि हम दिल जले, हमें कहने दीजिए। उन्होंने कहा कि आखिर हमारा कसूर क्या है, जम्मू कश्मीर की आवाम का कसूर क्या है। उनका कहना था कुल मिलाकर 3 जो है वो मेंबर पार्लियामेंट है जम्मू कश्मीर से, एक मैं हूँ, यानी इंजीनियर रशीद खुद को कहते हैं कि एक मैं हूँ, इसके अलावा 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और उनके जो है सत्ताधारी जो जमात है मरकज़ में, उनके साथ लव लेटर का मामला है। ये ऐसे उन्होंने बात की। तो कुल जो उनका मेन ये कहना था कि दरअसल मैं नहीं मानता कि वहाँ पर जो कुछ वहाँ पर तरक्की की मिसालें पेश की जा रही हैं या वहाँ पर अमन शांति की बातें कही जा रही, ये तमाम वादे, उन्होंने एक नज़म पढ़कर अपनी बात की शुरुआत की थी कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, इसी से उन्होंने शुरुआत की थी। तो आइए मैं पर आपको सुनाना चाहता हूँ कि दरअसल इंजीनियर रशीद ने जो बातें कही है आज पार्लियामेंट के अंदर, वो कितनी अहम है और क्या वो किस तरह के जज्बात की तर्जुमानी करती है। उसके बाद फिर आपको ये भी सुनाएंगे कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो जंग छिड़नी होती है, जब कार्रवाई करनी होती है, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। पाकिस्तान जो कार्रवाई करते हैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफ पहुंचती है, वो मारे जाते हैं, और जवाबी जो कार्रवाई होती है उसमें जम्मू कश्मीर का ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर से सबसे पहले बदल लिया जा रहा है। उनका ये कहने का मतलब था। तो पूरी बातें क्या कही, पहले आपको हम सुनाते हैं इंजीनियर रशीद ने क्या कहा। दीप जिसका महलात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खायफ नहीं तख्तेदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, कश्मीर में सब चेंज है, न्यू कश्मीर, नया कश्मीर। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिन्नू को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुमने सदियों लूटा हमारा सुकून, अब न चलेगा हम पे तुम्हारा फसून। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ऑनरेबल चेयर सर, मेरे प्रॉफिट का फरमान है कि जिसने एक बेगुनाह शहरी को कत्ल किया उसने सारी ह्यूमैनिटी को कत्ल किया। लिहाजा पहलगाम में जो भी हुआ वो पूरी इंसानियत का कत्ल था। जब कंडेमनेशन की बात आए, हम कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं।
کشمیر نے جتنی تباہی دیکھی ہے، ہم نے قبرستان دیکھے ہیں، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ہم تھک گئے ہیں۔ میں سپیکر صاحب کہنا چاہتا ہوں، آج ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ ملیٹنٹ کہاں گئے، ایل جی صاحب کیا کر رہے تھے۔ میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، I am not taking the sides, I come from a place which is situated at the LOC۔ جب بارڈر پہ دیکھتے ہیں تو نظر آپ کی تھکتی ہے، اتنا اوپر بارڈر ہے، کسی کو آنا جانا ہو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، فوج شاید اتنا کنٹرول نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح جب آپ ایل جی کو الزام دیتے ہیں، I am not defending him, I have nothing to do with him۔ آپ کی پارلیمنٹ میں تو بیٹھے بیٹھے 2 بندے اندر گھس آئے نیچے سے۔ کہنا یہ ہے، آپ ملٹنسی ختم کیسے کرو گے، آپ ملٹنٹ سے کیسے لڑو گے؟ اس کے لیے آپ کو کشمیریوں کے دل جیتنے ہوں گے۔ لیکن کل سے میں سن رہا ہوں آپ میں سے کسی ایک نے بھی کشمیریوں کے لیے بات نہیں کی۔ آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے یا کشمیر کے لوگ چاہیے؟ آج رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ میں کانگریس سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہاں نہرو جی کے متعلق بڑی باتیں کی گئی، آف کورس ہی واز آور فرسٹ پرائم منسٹر، صحیح کہا دوبے جی نے، بالکل صحیح کہا۔ تو اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں تھنگس ڈن ان کنٹینیوٹی، جو انہوں نے کمٹمنٹیں کی وہ سیدھے ذہن میں رکھیں۔ وہ یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ لے کے گئے، ہم تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ دیش آپ کو ملا 15 اگست 1947 کو، فالٹ آپ کا ہے۔ جناح صاحب ہوں، نہرو صاحب ہوں، گاندھی ہوں، سردار پٹیل ہوں، لیاقت علی خان ہوں، آپ انڈیا کو یونائٹڈ نہیں رکھ سکے۔ اپنے دیش کے آپ نے بدقسمتی سے 3 حصے کر دیے، بنگلہ دیش بنایا، انڈیا بنایا، پاکستان بنایا، اور کشمیریوں کو کیا مار رہے ہو؟ میرا باپ 15 سال بعد پیدا ہوا، آپ کو آزادی ملنے کے بعد ہمیں کیا مار رہے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارا قصور کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے خون کا جواب کون دے گا؟ آپ کہتے ہیں وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں سوشل میڈیا پر آپ ہمیں کچھ لکھنے نہیں دیتے، لوگ جیلوں میں مر رہے ہیں، 3000 لوگ بند ہیں۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں پھر کہتا ہوں ملٹنسی ختم کرنی ہے۔ یہاں ہر کوئی ٹرمپ 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 کہہ رہا ہے، ٹرمپ کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کشمیر مسئلے کا حل جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے، وہاں کے ہندوؤں کے پاس ہے، وہاں کے مسلمانوں کے پاس ہے، وہاں کی ہر کمیونٹی کے پاس ہے۔ It is not a communal issue, it's a political issue. You need to give a political resolution. For God's sake، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں میں آج 1.5 لاکھ روپیہ دے کے یہاں آیا، لیکن جب آپ میرے لیے نہیں بول سکے آپ کشمیریوں کے لیے کیا بولیں گے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا سپریٹسٹ لیڈر سید علی گیلانی ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بھی 3 بار MLA رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیوں 3 بار سمویدھان کی شپت لینے کے بعد سب سے بڑا الگاووادی نیتا بنا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندو راشٹر بنانے کی بہت جلدی ہے، شوق سے بناؤ، مزے سے بناؤ اگر آپ کو لگتا ہے، لیکن میرے جموں کشمیر کی ڈیموگرافی کو ٹچ مت کیجئے، میرے جموں کشمیر کے کلچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کیجئے، جموں کشمیر کو جموں کشمیر ہی رہنے دیجئے۔ آج پاکستان کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، ہمیں کیا لینا دینا؟ آپ کا ان سے جھگڑا، ہم بیچ میں مارے جا رہے ہیں۔ اب یاد کیجئے ابھی یونائٹڈ سر پلیز پلیز فار گاڈ سیک پلیز سر پلیز میں کہنا چاہتا ہوں، میں آج ان سے اپنا ٹائم مانگتا ہوں، 2 منٹ مجھے ساری پارٹیاں دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ابھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں وومنس رائٹ، میں جیل میں اخبار پڑھ کے پتا ہے، مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتا نہیں، ابھی تو مجھے اگڑی کرنا کی بات کرنی ہے، مجھے ٹائم دیجیے۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب طالبان کو کنڈیمنیشن کرنے کی بات آئی تو یہی ہماری سرکار جو یہاں UP میں کہتے تھے طالبانی شاسن یہاں لایا جا رہا ہے، یو سپورٹڈ طالبان دیئر، یو ایبسٹینڈ فرام دا ووٹ۔ آج اتنے برے دن کیوں آ گئے کہ آج آپ کو طالبان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے؟ اب آپریشن سندور کی بات کریں، پاکستان کو مجھے آج کچھ باتیں ضروری کہنی ہے، اگر آپ کہنے دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو جنگ لڑی گئی یہ اوڑی میں لڑی گئی، کپوارہ میں لڑی گئی، کرنا میں لڑی گئی، رجوری پولیس میں لڑی گئی، آپ کے علاقوں میں نہیں لڑی گئی۔ وہاں پر کتنے لوگ مرے وہ آپ کو پتا ہے۔ میڈیا کے لیے کرنا اوڑی بارڈر علاقے ہیڈ لائن تب بنتے ہیں
جب وہاں گولیاں چلتی ہیں, وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ان لوگوں کے لیے ایک پیکیج چاہیے. گریز کے لوگوں سے مودی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ زمین ان کو دیں گے. وہ 5 مرلہ زمین آپ کو انہیں دینے پڑیں گے. جسٹ 1 منٹ سر, آپ نے 60 MP. دل جلا ہوں سر, دل جلا ہوں, کچھ کہنے دیجئے. آج کے بعد شاید میں نہیں آ پاؤں گا. کہاں سے 1.5 لاکھ بے روز لاؤں؟ 60 MP آپ نے بھیجے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ, آپ ہی خود پلیز سر. 60 MP آپ نے باہر کے دیشوں میں بھیج دیے. پوچھنا چاہتا ہوں ان میں کشمیر کے کتنے MP تھے؟ آپ کا تو ایک جیل میں, باقی 2 ان کے ساتھ آپ کا لو لیٹر چلتا ہے عمر صاحب کے ساتھ. ان میں کوئی نہیں تھا. میں آخر پر لاسٹ پہ پھر یہ گزارش کروں گا, اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہاں آپ نے کی کل. اسٹیٹ ہوڈ ہی ہمارا معاملہ نہیں ہے. You will have to restore all that what you have snatched from us and you will have to fulfill your promises in accordance. تو سنا آپ نے انجینئر رشید نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. جس نظم سے انہوں نے شروعات کی تھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے وہ دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے. انجینئر رشید نے یہ کہا کہ ہمارے پروفٹ نے کہا ہے, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی ایک بے گناہ کا قتل کرتے ہو دراصل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو دراصل ہم اس قتل کے درد کو بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جموں کشمیر کے لیے آپ کب سوچیں گے؟ آپ کو لڑنا ہے آپ پاکستان سے لڑیں. جموں کشمیر کے لوگ کیوں پس رہے ہیں؟ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 3000 لوگ جیلوں میں بند ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہم کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جموں کشمیر کی عوام جو ہے ان کے پاس حل ہے. جموں کشمیر کا حل نہ تو ٹرمپ کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس. یہ انجینئر رشید کہہ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہ حل کس کے پاس ہے؟ یہ جموں کشمیر کی عوام کے پاس اس کا حل ہے. جموں کشمیر کی عوام یہ جانتی ہے کہ کیسے ملیٹنسی ختم ہو سکتی ہے, کیسے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے. اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سید آغا روح اللہ مہدی نے کیا کہا. ان کا سیدھے طور پہ یہ کہنا تھا کہ دراصل آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں امن و شانتی ہو, وہاں کی عوام کا دل جیتنا ہوگا. ہمیں جموں کشمیر کے عوام کو دشمن نہیں سمجھنا ہوگا. یہ ان کا کہنا تھا. انجینئر رشید صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت اگر ہے, اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی کارروائی اس نہج پہ ہو جاتی ہے کہ جہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی لاقانونیت ہے, قانون کے خطاب سے نہیں ہوتا. ان کا کہنا تھا کہ جب پہلگام کا حملہ ہوا اس کے بعد آپ نے صرف شک کی بنیاد پر 12-13 گھروں کو بلاسٹ کر دیا. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ آپ کا یہ کہنا تھا, آپ کا ماننا تھا کہ شاید شک ہے کہ یہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. یہ باتیں کہہ رہے تھے آغا سید روح اللہ مہدی. انہوں نے ایسی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ 13 گھروں میں آپ نے بلاسٹ کر دیا, کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 2000 سے زیادہ نوجوانوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے, کس بنا پر؟ تو اس طرح سے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام قتل کے درد کو جانتی ہے. لوگوں نے آواز بلند کی. جب بائیسرن کا یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے خود بخود لوگ گھروں سے نکل آئے, اس کے خلاف آواز بلند کی, ان کے غم میں شریک ہوئے, اپنی دکانیں بند کی, اپنی تجارت بند کی. لیکن ہمارے ساتھ کیا وہ ان کا یہ کہنا تھا جو آغا سید روح اللہ مہدی کہہ رہے تھے کہ جو کشمیری طلباء باہر کہیں ہاسٹل میں رہ رہے تھے انہیں ہاسٹل سے نکالا گیا, ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی. جو کشمیری تاجر دنیا بھارت کے الگ الگ حصوں میں تھے ان کے ساتھ جو ہے غلط سلوک برتا گیا, ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی, ان کو ان سے ایک طرح سے دشمنی نکالی گئی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو اگر ہندوستان کا حصہ ہم ہیں تو ہمارا جمہوری نظام ہے تو ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے. کیا کسی نے کھل کر اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ ایسی بہت ساری باتیں کی ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ سید آغا روح اللہ مہدی نیشنل کانفرنس کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے کیا کہا. اس دہشت گردی کے واقعے سے اسی حد تک نفرت کرتے بھی اور ظاہر بھی کیا جس حد تک اس ایوان نے آج ظاہر کیا, بلکہ اس سے زیادہ جموں کشمیر نے اس دہشت گردی کا احساس کیا. کیونکہ جموں کشمیر کی عوام اور کشمیر کی عوام بالخصوص خون کے بہنے کو جانتی ہے, قتل ہونے کو جانتی ہے, ان گھروں پہ کیا بیتتی ہے اس احساس کو سمجھتی ہے. پلوامہ کا واقعہ ہوا, 370 ہٹایا گیا, ٹھیک ہے آپ نے ہٹایا, غیر جمہوری طریقے سے ہٹایا, ناجائز طریقے سے ہٹایا. آج بھی پلوامہ کے حوالے سے لوگوں کو, کشمیر کے لوگوں کو جو پلوامہ سے سری نگر ٹریول کرتے ہیں ان کو ہر روز غلامی کا احساس کرایا جاتا ہے. ہر روز ان کی گاڑیوں کو روکا جاتا ہے ہر 5 کلومیٹر کے بعد. پہلگام کا واقعہ ہوا, باقیوں کے ساتھ جنگ بعد میں چھیڑی گئی, پہلے کشمیر کے عوام کے ساتھ جنگ چھیڑی گئی. سچائی آپریشن سندور کی آنی چاہیے. پنچ کا سارا شہر پوری آبادی وہاں سے منتقل ہو گئی. کیوں آپریشن سندور جو تھا وہ رک گیا؟